بسم اللہ الرحمن الرحیم وتشميركم ميه عنهما وصلاته في السراويل مع قدرته على لبس القميص ورد السلام بالإشارة والتربع بلا عذر وعكس شعره والاعتدال وشد الرأس بالمنديل وترك وسطها مكشوفا وقف صوبه وصدره والاندراج فيه بحيث لا يخرج يديه وجعل الصوب تحت إبته الأيمن وطرح جانبيه على عاتقه الأيسر وقراءة في غير والقراءة في غير حالة القيام وإطالة الركعة الأولى في التطوع وتطويل الثانية على الأولى في جميع الصلوات وتكرار السورة في ركعة واحدة من الفرض وقراءة سورة فوق التي قرأها وفصله بسورة بين السورتين قرأهما في ركعتين. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. وتشمیرکم میہ، اور چڑھانا اپنی آستینوں کو عنہما دونوں کلائیوں سے، یہ بھی نماز میں مکروہ ہے، واسطے نہج کے اس سے کیوں باوجہ اس شے کے جو اس کام میں ہے ماں کا بیان، یعنی جفا زیادتی جو منافی ہے خشوع کے شرع. ان ذراعہ، عنہما کا مرجع ہے ذرا، اپنی آستینوں سے اوپر چڑھانا، برابر ہے کہ ہو یہ اوپر چڑھانا کونیوں تک یا نال ظاہر. ادھر دیکھ لو اے بائن این کرنا کردیں ہیں کونے تو اتے تک ٹونگ کے تو پھر نماز پڑھنی. تو لکھا ہے پاویں تھلے اتنے ایک باری انج کیتا ہوئے جی، لکھا ہے نا انج کر کے کی ہے مکروہ. اگر کپڑے جنہ ہے بشت پائی نہیں علیحدہ گل ہے، قمیض پوری ہے پھر باواں چڑھا کے پڑھنا کی ہے الظاہر، جیسا کہ باہر میں ہے باوجہ سچے آنے کف صوب کے کل پر. اے گوار حدیث بھی کپڑا لپیٹنا کی کرنا، کف صوب کٹھا کرنا، تو کہتے ہیں کف صوب اس پر بھی تو سچا آ رہے ہیں نا جو بازو اوپر چڑھائے ہوئے ہیں کہ نہیں سچا آ رہا، اے مطلب ہے. اچھا جی، اور اگر چڑھایا اس نے ایت نماز دے اندر ہے بھی نماز بھی چڑھایا، اور اگر چڑھایا دونوں کو نماز سے پہلو باواں ٹنگیاں سن تو پھر انہیں نماز شروع کیتی، لیکن یہ نماز ہے جڑا کیتا ہے یہ عملے قلیل نال کر کے وقفہ کر کے پھر دوسری ٹنگی تھوڑا جا پھر وقفہ کیتا ادائے رکن پھر تھوڑی جی، تو جی مسلسل ایک ٹنگی پھر دوجی ٹنگی تو ہن تو عملے کثیر ہو گئے تو کی ہو گئے یہ ذہن چ رکھیا جائے. تو اگر نماز سے پہلے چڑھائے پھر داخل ہو گیا نماز میں تو اختلاف کیا گیا کراہت میں، جیسا کہ نہر میں ہے بھی اب نماز پڑھنی مکروہ ہے یا کہ اس میں کیا ہے. تو یہ جو کف صوب والا مسئلہ ہے نا وہ نماز کے اندر ہے. کیا کف صوب والا مسئلہ نماز کے اندر ہے. بندہ نماز پڑھتا ہے تو سجے ہاتھ نال بھی شلوار ٹنگی ہے تو پھر کھبے نال بھی ٹنگی، عملے کثیر ہو گئے. اس مسئلے نو نماز تو باہر کٹ کے جان دا سیاپا پا لیا سارے جی، جنہیں شلوار ٹونگ کے نماز پڑھائی نماز کو نہیں ہوندی. مسئلہ اصلے بھی داخل صلاۃ دا مسئلہ ہے. خارج صلاۃ اگر کسی پہلو باواں ٹنگیاں نے تو نماز داخل ہویا ہے تو کراہت وچ اختلاف ہے، وہ بھی کراہت وچ اختلاف ہے، فساد وچ اختلاف نہیں.
ਕਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਆ ਜੀ। ਇੰਨਾ ਲਿਲਾਹਿ व ਇੰਨਾ ਇਲੈਹਿ ਰਾਜਿਊਨ। ਸ਼ਰੀਅਤ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਸਤਾਦ ਰਹੀ ਹੋਣ, ਜੋ ਕੁਝ ਉਹ ਆਖਣ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੰਨਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਦੀ ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕੀਦਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੋੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਲਵੋ, ਜਿੱਥੇ ਅਕੀਦਤ ਹੈ ਮੰਨਣੀ ਸਿਰਫ ਉਸ ਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੀਨ 'ਚ ਮਸਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜੀ। ਸੁਣਦੇ ਹੋ? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਪਹਿਲੋਂ ਨਮਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਚੜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਅਨਬਾਰੀ ਬੰਦ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ? ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਅਮਲੇ ਕਲੀਲ ਨਾਲ, ਕਸੀਰ ਨਾਲ ਤੇ ਫਾਸਦ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਵੱਖਰਾ ਅਮਲੇ ਕਸੀਰ ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਮਾਜ਼ ਸੇ ਪਹਿਲੇ तो उख्तलिफ़ फिल कराहत कमा फिल नहर, अगों चुप कर गए ने कि तरजीह किसको है, भी तरजीह कराहत को या मैं कराहत को। मैं तो बाबे की गल तेन सुनानी बुना गल आखी, अगों चुप कर गए ने, अगों गल नहीं की जी। असल कफ़े सौब विच आउंदा है कि वो नमाज दे अंदर बावजह उस शय के जो इसमें है जुफा से ताबीर किया है बाज़ फुका ने बेकौली ही। इत्थे तो जुफाक है ना, बावजह उस शय के जो इसमें है तकब्बुर से जो मुनाफी है मौजू सलात के। मौजू मैंने वज़ा किया हुआ रखी हुई, नमाज का मौजू है आजजी ते खुशू ते खुजू। नमाज इसलिए वज़ा की गई है बंदे नू ठीक करने वास्ते, तो ये तकब्बर की निशानी है जी। ये विच वापस चलो जी। और नमाज पढ़नी उसकी सरावील में, किस में? कल्ली शलवार जी, लेकिन नाफ तो उत्ते थल्ले तो फिर तो नंगी हर्श है वो तो फिर। और अकेली इज़ार में चादर बननी लक नाल कल्ली जी, लेकिन कदों मकरू है? बावजूद उसकी कुदरत के कमीज़ के पहनने पर। कमीज़ है ते की किता सो कली लक दी या हाँ, बावजह उस शय के जो इसमें है वो केड़ी शय वे, यानी तहावन और तकासुल। भी ये सुस्ती है ना, भी कमीज़ पई है तो गल नहीं पांदा तो नमाज पे पढ़दा नहीं। और किल्लत अदब है, और अल्लाह दी बारगाह च खड़ा हो रहा है तो कम अज़ कम कपड़े हैं तो पूरे पावे न जी। अच्छा जी, हुण सुना जी मुस्तहब की शय। और मुस्तहब रजुल के लिए ये कि नमाज पढ़े 3 कपड़ों में। इज़ार की ओने के सोने चादर बद्दी है ना, इस वास्ते लफ्ज़ क़यामत तक यही चलना है। चलनी है तो ना सुथन चलनी है, लफ्ज़ इज़ार ही चलना है, चादर। और कमीस और अमामा। और अगर तुहाडे विच कोई वड्डा हो के चादर बनने दी वल सिख लवे, सोहनी जी मैनूं ते आउंदी है, ते ਉਹ ਉੱਤੇ ਕਮੀਜ਼ ਪਾਏ ਥੱਲੇ ਚਾਦਰ ਬੱਧੀ ਹੋਵੇ, ਚਿੱਟੀ ਪੱਗ ਬੱਧੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਮਾਲੂਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ 700 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਕਬਰ 'ਚ ਬਾਬਾ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਅਦਬ ਨਾਲ ਰਵੇ ਜੇ ਬੜਾ ਲਾਮਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। खुदा दी कसम एडी शान होंदी चादर। तो मर्द के लिए मुस्तहब है, ये क्या है? फ़र्ज नहीं है, क्या है? ए 3 कपड़े होने मुस्तहब है, इमामा ते इज़ार। और औरत के लिए कमीस में और खिमार में और मिकना में। ये अरबां दे हाँ जिहड़ी कमीज़ हुंदी सी ना, वो गिट्टियां तक नूं कमीज़ आंदे सन जी। साडे कोल जरा कमीज़ बोलीए तो होर हुंदा है। हुण औरत दे वास्ते कपड़े भी एक कमीज़ ते खिमार ते मिकना उतलियां ओढ़नियां, थल्लों लत्तां नंगियां होण भी जिहड़ी साडी कमीज़ हुंदी है। सुने ते मतलब है कि भी वो जिहड़ी गिट्टियां तक कमीज़ है, जुब्बा,
ਇਹ ਉਹ ਕਮੀਜ਼ ਹੈ ਔਰਤ ਦੀ ਮੁਰਾਦ। ਉਹ ਸੁਣੀ ਗੱਲ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੀ ਜੀ ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕਮੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਣੀ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਜੀ। ਚਲੋ ਇਹ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਸੁਥਰੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ। ਤਾਂ ਇਹ 3 ਕੱਪੜੇ ਜੇ ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਲਵੋ। ਵਸਲਾਤੁਹੂ ਵਹਿੰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਫਤੁਲ ਕਦੀਰ में है और नमाज मुतवश्शिहन ला तुकराहो मकरू नहीं है। मकरू ਵੀ ਇੱਕ ਚਾਦਰ ਹੈ ਪੂਰੇ ਬਦਨ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਖਤ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਅੱਗੋਂ ਕਾਰ ਹੈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਜੇ ਹੋ। और नमाज पढ़नी एक कपड़े में कि ना हो उसके कांधे पर उसका बाज मकरू है मगर ना होने की ज़रूरत के लिए। ਵੱਡੀ ਚਾਦਰ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ 2 ਪੱਲੂ ਪਿੱਛੋਂ ਲਗਾ ਕੇ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਸੀਨੇ ਤੇ ਗੰਢ ਮਾਰਨੀ ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਚਾਦਰ ਨਾਲ ਬੰਨਣਾ ਬੇ ਮੋਢਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਮਕਰੂ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਹੈ ਹੀ ਇੰਨਾ ਕੱਪੜਾ ਬਲਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਨੰਗਿਆਂ ਪੜਨੀ ਉਹ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਜ਼ਾਰ ਇਹ ਮੁਜ਼ੱਕਰ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਰਬੀ ਚੰਦੇ ਵਾਲ ਜ਼ਮੀਰ ਮੁਜ਼ੱਕਰ ਦੀ ਲੌਟੇ ਮੁਅੰਨਸ ਦੀ ਲੌਟੇ ਲੜਨਾ नहीं। कहा जाता है होवा इज़ारुन है या इज़ारुन। और एक लफ्ज़ मेज़ारुन बर वज़ने मिम्बरुन ए मेज़र इज़ार नूं कहंदे ने जी। मेज़र इज़ार नूं कहंदे ने इक्को शै जी। अच्छा जी ये तो लुग़त आ गई। बावजह उस शय के जो इसमें है यानी सुस्ती, यानी कहते ने ये बात फ़ायदा देती है कौन सी कराहत का, तहरीमी का। कपड़े होन तो फिर नहीं पकड़ता जी मकरू तहरीमी। अच्छा जेडे औरत के कपड़े आए सन मिकना बेकसरिल मीम सुकूने का फतह नून। ये मिकना किए ते खिमार किए। मिकना कपड़ा है जो रखा जाता है सर पर और बांधा जाता है हनक के ठोडी के नीचे उत्तों करके ना। और जिन औरतों की रुमाली कहते ने बनी होंगी इतों करके तो पिछे करके तो इतों गंढ देनी थले। हुण ये कि वाल नंगे नहीं होंगे। की होगा वाल नंगे नहीं होंगे तो वाल नंगे हो गए रुकन की मिकदार तो की हो जाती है। ते और दूजा ही कि ना ये तो कहना मिकना ते किना ये इससे बड़ी होती है सुने इसलिए कि यो ताफो वो लपेटी जाती है ठोड़ी के नीचे से और बांधी जाती है पीछे गुद्दी पर इतना बड़ा। और खिमार इन दोनों से बड़ी चादर है सुने इसलिए कि ढांपा जाता है खिमार के साथ सर भी और छोड़े जाते हैं उसके अतराफ पुश्त पर और सीने पर। भाई खिमार जिहड़ी है ना वड्डी चादर जिंदे नाल सीना भी ते कंड भी कजी जाए। ते मिकना की है वो सकाफ। ये हुण जिहड़ी साड़ियां औरतां ने ना नमाज पढ़दे ने कोई वल को नहीं ना तो किन्नी वारी पिछा हो जाती तो वाल नंगे जी तो नमाज का मसला बनता है। तसले कि भी वो सकाफ सिस्टम होवे ना जी कई बार चादर थले लै गई तो सीना नंगा हो गया। आ गर्दन पर्दे दाखिल है आ ठोडी तो थले दाखिल है सारे जी। आ सिर्फ इन्ना नहीं है नमाज विच तो तां ही है जी वो हुण कोई अपना जिवें बाकी हर शै बनाई ने भी होवे कि भी एक सकाफ बनाना है नमाज दे वक्त उन्होंने पाना है फिर उत्ते चादर लैनी है। फर्ज करो चादर सिर तो थोड़ी जी पिछा सिरक भी जाए तो सकाफ नाल वाल तो कज्जे ने तो मुँह विच फिर कज्जा है जी। और जवाब देना सलाम का इशारे के साथ ये क्या है इसलिए कि ये सलाम है मानन क्या है ये मानन सलाम है तो ये भी और लफ्ज़ नाल जवाब दे तो पिछे पढ़ गए नमाज फासद हो जाती याद है। तो ये अगर उसने इशारे नाल कीता हथ नाल इशारा किया है या उन्हें सलाम कर तो अखां नाल कर दिता मुँह नाल ये भी इशारा है ना। ते और ज़ख़ीरा में ये है कि कोई हरज नहीं
مسلی کے لیے یہ کہ جواب دے متکلم کو، متکلم کیڑا؟ شکر ہے، اپنے سر کے ساتھ، بے اپنے سر کے ساتھ سلام دے دے تو حرج نہیں ہے جی، اتھے لکھیا ہے تے ہاتھ نال مکروہ ہے تے سر نال اشارہ کیتا اس دے وارد ہے اثر اسی کے ساتھ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ علیہا سے اخرج البخاری و مسلم من حدیث اسماء رضی اللہ تعالی عنہ۔ اچھا جی، اور دیکھو اور لا باس للمصلی کی، چلو اگلی شرح پڑھ لے کر پہلی، اور کوئی حرج نہیں بائیں طور کہ کلام یکلم الرجل المصلی، بائیں طور کے کلام کیا جائے رجل مسلی، کون؟ کلام کیا جائے رجل مسلی، بے ان دے نال کوئی گل کرے، ایک کوئی حرج نہیں، اے بڑا اہم مسئلہ جی، اے مجہول ہیں جو کلمہ الرجل المصلی اس دا فاعل کلام کیا جائے، کرنی تو کسی اور نہیں، اے مسئلہ بڑا ضروری ہے، کہ کسی وقت کم پہ جاندہ ہے، کڑی گھر نماز پڑھ دی پی تے امی نو اچانک دوسرے گھر جانا پہ گیا تو آندھی پتر میں چلیاں ذرا کنڈی مار لویں، ایویں کنے بندے نماز پڑھتے ہیں، کوئی گل ضروری کرنی پہ جاندی پتر میں چلیں ذرا تالا مار لویں، اے بے اگر مجبوری بن جائے تے گل کرنی، جواب انہیں نہیں دینا، اتھوں وڑ جانی اندر کے کوئی نہیں، بے حرج کوئی نہیں، اس اتے دلیل دیتی نے کہ حضرت زکریا علیہ السلام واہ قائم یصلی، وہ کھلوتے نماز پڑھ رہے سان تے فنادت الملائکۃ، فرشتے آ کے ندا دیتی کہ اللہ تنو بیٹا دے دا، اے دلیل بنائی اس گل کھانے چ پئی جے کہ پس ندا دی حضرت زکریا علیہ السلام کو فرشتوں نے، حالانکہ آپ کھڑے نماز پڑھ رہے تھے محراب میں، اے دلیل بنائی ہے بھی اگر مسلی نال کوئی گل کرے تو بلا باس، اے نہیں بھی ٹھوکی جائے، بلکہ نہیں نہیں بھی خامد نماز پڑھتا تو بیوی سبزی لے کے تو تھی میں آلو لے آندے نہیں 10 روپے دے تو گوبھی آندی 20 روپے دے، آج تو 50 سال پہلے کی گل کر رہے ہیں، آلو آندے نہیں 10 روپے دے تو گوبھی 20 روپے دے تے تڑیاں چوانی دا، یہ نہیں مگر ٹھوکی جائے بھی مطلب جی ضرورت ہوگی تو کی ہوگی ضرورت ہوگی تو ایک گل ہے جی، سمجھ گئے ہو؟ اچھا جی، ولا باس للمصلی ان یجیبا قال الحلوانی، کوئی حرج نہیں یہ کہ کلام کیا جائے مع المصلی، ہوں سمجھ آ گیا جی، کلام کیا جائے کس کے ساتھ؟ اور یہ کہ جواب دے وہ اپنے سر کے ساتھ یا اپنے ہاتھ کے ساتھ، اے بے مجبوری بن جائے تو بھئی حرج نہیں، سمجھے نا، یہ نہیں بھی میاں بیوی سے کام دے لگے بندہ نماز پڑھتا بیویاں دی من تیرے بڑا پیار ہے تو آنکھیں کر کے، یہ نہیں مطلب ہے، مطلب کوئی ضرورت پہ گئی ہے نا تو وہ پھر بھی سر نال اشارہ یا ہاتھ نال ایتھ ماڑا جا، انج نہیں کہ انج کردا رہے جی، اے بھی اس طرح لا باس، لیکن یہ سمجھتے بھی ضرورت ہو گیا جی، کیونکہ ویسے کام نماز کے خشوع کے خلاف ہیں جی۔ اچھا جی، اگر ہونے کہ کسی نے بندے نے مسلی نو سلام دیتا، انہوں پتہ نہیں سی یا پتہ سی تے سلام دیتا انہیں، تو یہ ان جواب دے کہ نہ دے، جواب، اور اگر سلام دیا کسی نے مسلی پر تو جواب دے اپنے جی میں عندہ امام صاحب کے نزدیک، سنا جی کی کرے؟ جواب دے اپنے جی میں، امام صاحب کے نزدیک، وہ جی بھی دل جو علیکم السلام آکھے، لفظ منہ لفظ ادا نہ کرے، اے جی میں، اور نماز کے جی میں ذکر خفی نہیں ہوندا تو، اور نماز کے بعد عند محمد رحمہ اللہ، امام محمد صاحب کے نزدیک ہے نماز تو بعد پامیوں چلا بھی گیا جواب دے دے، اور نہ جواب دے مطلقاً نہ وچ تے نہ بعد وچ عند ابی یوسف، تے نہ بابیں دے اختلاف ہو گئے کہ کوئی نہیں،
قسم لڑے کوئی نہیں سن جی ہیں پچھلے کسی بھی نہیں سی آخیا تسی چنگے شگرد استاداں دے خلاف تھوڑے سامنے سارے دے کول لیا کے بیان کرتے ہیں جی اچھا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم مسئلہ جی یعنی کنے مسئلے نہیں لیکن بھی چلو سارے دست کبھی مثال دینی پڑے بھی کہ مسئلے میں ہمارے تینوں بابے مختلف ہیں انہوں میں چاہے نماز بچ کو سلام دے دے تو جواب کیویں دینا ہے تو تینے وکھرے نہیں بابے چلو شکر ہے اور ذکر کیا ہے خطابی اور تحتاوی رحمہ اللہ نے امام تحاوی نے تحتاوی نے بابا امام تحاوی رحمہ اللہ نے خطابی یہ شارح ابو داود شریف کے اس زمانے دے بابے سن یہ بات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا تھا جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی فراغت کے بعد نماز سے جیسا کہ شرع میں ہے مجمع روایات سے اور یہ بات تائید کرتی ہے امام محمد رحمہ اللہ کے قول کی جی سنے ہی یہ وہ واقعہ جڑے پیچھے پڑھیا تھلے پھر لکھیا جی عن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ تیرے کول ہے وینا پہ وہ تو کر دیا اپنے محلے دا بندہ ہے ان کول بھی ہے شاباش روایت کی گئی جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ہم سلام دیا کرتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حالانکہ سرکار نماز میں ہوتے سرکار ہمیں جواب دیتے اے مکہ شریف دی گل پس جب ہم لوٹے نجاشی کے پاس سے سلام دیا ہم نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو پس نہ جواب دیا سرکار نے ہمیں تے بعد سونے فرمایا سی انا فی الصلاۃ شغلاً تے نالے سلام دا بھی جواب دیتا بھی او فنادتہ الملائکۃ اہل قولہ تعالی فنادتہ جی اصل اتنے کہنے بھی اتنے نال لاندے نا بلا بأسا بأن یکلم الرجل المصلی لقولہ تعالی جی میں طریقہ ہے بے یہ حرج کیوں نہیں دلیل کی ہے لقولہ تعالی تو مطلب کون نہ آیا تو باوری تاں بیندے نے وہ تھینج ہونا چاہیے دا سی کی لقولہ تعالی سمجھ آ رہی ہے اچھا جی اس میں ایک سوال ہے یہ دلیل تو بابا جی نے دے دی کہ کلام کرنے کی حرج کوئی نہیں ہے دلیل دی ہے سابقہ انبیاء کے طریقے کی اس میں ایک سوال ہے وہ یہ ہے کہ ممکن ہے یہ کہ کہا جائے کہ بے شک کلام نماز میں تھا جائز ان کی شریعت میں جیسا کہ تھا جائز صدر علیہ السلام میں اور نہیں پڑھا جائے مکہ شریف اسلام دا جواب ایسی تو پس جس وقت جائز تھا نفس کلام تو پس ندا دینی ان کو ان کے غیر کی طرف سے بھئی بطریق اولا سمجھیے لیکن آندھنے پس اولا اقتصار ہے دلیل اول پر دلیل او بیکو پچھو اول کیڑی ہے بھئی قال الحلوانی لا باسا یتکلم مع المصلی جی بے جڑا نا اتھے متن دلیل کیڑی ہے لین اتھے بے لینو سلام مانن لینا ہو تو او جے کہ وارد ہے کہ بھئی سرکار نے سر کے ساتھ کیا کیا جواب دیا جی سنی ہوں لیکن وہ تو جواب ہے نا اصل بات تو یہ ہے نا کہ مسلی جو ہے اس سے بات کی جائے تو حرج کوئی نہیں اس سے اور تربو چوکھڑی مارنی بغیر عذر کے کیا مارنی او جی میں بیٹھا ہے میرا یار حارس نماز وچ نہیں ہوں تو باہر بیٹھا نماز دی گل تو نماز میں چوکھڑی مارنی یہ کی ہے بغیر عذر کے بغیر عذر ہوئے تو پھر تو مشکل ہے جی باوجہ اچھا جی کیوں مکروہ ہے باوجہ ترک کر دینے قعود کی سنت کو کس کو جو قعود کی سنت ہے وہ رہ جائے گی کیونکہ قاعدہ اس طرح تو نہیں ہے جو سنت ہے اچھا جی نماز تو باہر چوکھڑی مار سکتے ہیں اور نہیں ہے مکروہ نماز سے خارج اس لیے کہ اکثر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیٹھنا تھا تربو تھا
تو سونے دا جلو لینا جلا قعود النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان تربو جی ایشا بس ہے جی تو سرکار بے اکثر چوکڑی مار کے بہندے سن تے بہنا کوئی حرج نہیں ہے جی سنی گل ایشا بس ہے جی دوزانو بہنا منع کوئی نہیں لیکن چوکھا ہی نماز تو علاوہ بھی ہر وقت دوزانو بیٹھے رہے تو گوڈے پھر جلدی جواب دے جان گے نہ غریباً کو صاف ہی ہونا چاہیے جی تو اس واسطے چوکڑی کوئی حرج کوئی نہیں جی سنی گل ایشا بس ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اسی طرح حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ چوکھڑی مار کے بیٹھتے تھے اور یہ چوکھڑی ہے کیا داخل کرنا پنڈلیوں کو فاخذین میں کیا کرنا داخل کرنا پنڈلیوں کو فاخذین میں ان دی صرف نکی جی شرح پڑھ لو بابے رہی آندے نے پنڈلیاں کو پٹا وچ نے وڑ جاندیاں اولے تحت الفاخذین نے بے پنڈلیاں پٹا تھلے آندیاں نے نا کہ وچ داخل ہو جاندیاں نے اس واسطے بھی اولا اے سکی آندے اے چلو کوئی گل نہیں پس ہو گیا وہ ارباتن اس طرح وہ 4 بن گئے جی اے 2 پیچھے سرین ہو گئے اے کولو تے 2 گوڈے ہو گئے اس طرح گویا کہ 4 زانو ہو گیا کی ہو گیا 4 زانو ہو گیا اے گل جی او بے خود رون او بلا عذر بہرحال عذر کے ساتھ پس نہیں مکروہ عذر کے ساتھ مکروہ نہیں پر دھیان کریں جی کیوں بھائی اس نہیں مکروہ اس لیے کہ عذر مباح کر دیتا ہے ترک واجب کو پس سنت تو پھر اولا ہوئی یہ دوزانو بیٹھنا سنت ہے نا تو مجبوری کی وجہ سے تو واجب کا ترک کرنا جائز ہے بلکہ کھڑے ہو کر نہ پڑھ سکتا تو بیٹھ کر نماز پڑھے گا تو کھڑے ہو کر قیام فرض تھا اس کا ترک کرنا بھی ٹھیک ہو گیا تو پھر اگر مجبوری ہو تو سنت کا ترک بھی تو ہو سکتا ہے جی مجبوری کی وجہ سے اچھا لیلے ترک سنت القعود یہ بات فائدہ دیتی ہے چونکہ سنت کا ترک لازم ہے لہذا یہ مکروہ تنزیہ ہے لہذا مکروہ تنزیہ کو بندہ کرے تو ڈانگ ماری دیئے اندھے سمجھان دا انداز اور ہوں ہے مکروہ تحریمی کرے تو سمجھان دا انداز اور ہے حرام کرے تو سمجھان دا وَهُوَ اِدْخَالُ سَاقَيْن فِي الْفَاخِذَيْن اولا تحت الفاخذین جیسا کہ رہنمائی کرتی ہے تیری در عبارت علامہ کی شرح امداد الفتاح میں کیونکہ پنڈلیاں پٹاں دے تھلے آ جاندیاں نے نا تے داخل بھی ایک دوجے وچ ہو گئی حرج کوئی نہیں جی واپس جی اور باندھنا اپنے بالوں کو نماز وچ ایک ہی ہے اور وہ باندھنا بالوں کو گدی پر یا سر کے اوپر پیچھے بننے یا سر دے اتے بننے اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزرے کہ رجل کے پاس سے نماز پڑھ رہا تھا حالانکہ باندھے ہوئے تھے بال فرمایا چھوڑ دے اے فرمان ہی سونے دا چھوڑ دے اپنے بالوں کو سجدہ کریں وہ تیرے ساتھ چھڑ دے تاکہ بھی سجے کھبے ڈگن تھی کی کرن سجدہ کرن جی اور تھلے حدیث لکھی جے روا ابن ابی شیبہ سونیا فرمایا جب نماز پڑھے تو پس نہ باندھ اپنے بالوں کو کیونکہ تیرے بال سجدہ کرتے ہیں تیرے ساتھ یہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے قول سے ہے اچھا جی تو وہ پڑھا ہے نا اپنے جو قول صحابی مدرک بالقیاس نہ ہو وہ کمن حدیث ہے اس لیے اگر فقہاء اس کو سرکار کی طرف نسبت کر کے کہتے ہیں تو اس میں حرج نہیں ہے جی اچھا جی تو یہ دوسری حدیث بیان کی ہے ظاہر ہے بھی کتنی کتابیں جو حدیث کی چھپی نہیں ہیں جی اور باقی جس نے تخریج کرنی ہوتی اور اس نے غریب نے بھی تو انہیں کرنی جیندی ہوتی دسترس سے
ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਕਤਬਾ ਸ਼ਾਮਲਾ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਲੱਭੀ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਸੋਹਣੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਆਜ਼ ਨਹੀਂ ਫਰਮਾਇਆ ਤੂੰ ਨਾ ਪਾਏ, ਕੀ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਜੀ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ? ਤੂੰ ਨਾ ਪਾਏ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਮਸਲਾ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਇਹ ਬੰਨਣਾ ਖੁੱਤੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ धागे के साथ या गोंद वगैरह के साथ कोई चीज़ चिपकाई तो वाल कट्ठे कीते। काला सैयद फी शरही ही इसमें ख़बर देना इस बात का कि बेअन्ना दफ़र शारे के बालों की मेंढियाँ बना लेना बावजूद उनके छोड़ने के वो मना नहीं है। ला यमताने इसी के साथ तसरीह की इब्नुल लाज़ ने। मैं बंदे पिछों गुत बना ली वालों की ते पिछे बद्धा नहीं सो छड़ दिता सो आख्या ने भी ये फिर भी जड़ा है ना मना नहीं है। ये गुत बनाने की तरगीब नहीं दे रहे, जिन्हें बनाई है उन्होंने दस रहे ने भी तू नमाज पढ़ी है तो मकरू नहीं जी। चलो जी, अच्छा जी, तवज्जो करा जी। फिर कराहत ए जड़े वाल बनने वाले ने, फिर कराहत जब करे इस काम को नमाज से और नमाज पढ़े इसके साथ इसी हालत पर मुतलकन बराबर है कि कसद किया उसने बाल बांधने का नमाज के लिए या उमें उनकी आदत है कि फोनी पा के रख दे। और बहरहाल अगर किया ये काम की कोई शय इन कामों से किस में हालांकि वो नमाज में है तो फासद हो जाएगी नमाज उसकी, इसलिए कि ये हमले कसीर है बिल जमाओ। नमाज वाल उत्ते कट्ठे करके मजूड़ा बनने दी की है, पिछे करके विच पूनी देवे ते की है, हमले कसीर है जी। तो नमाज फस ये नमाज तो पहला जी। आगे चलो जी। और मकरू है एतजार, और एतजार की हुंदा है और वो बांधना सर को रुमाल के साथ। किसके साथ? रुमाल के साथ। अच्छा जी। या अपनी पगड़ी का बल अपने सर पर और छोड़ देना सर के वस्त को नंगा। छोड़ देना सर के वस्त को नंगा। शाबाश। ए गोल इंज करके बनना सिर विचों की है, भावें आ पिछे पल्लू होवे तो भावें ये भी नाल फिर बाल दे। ए विचों सिर की होवे इंदा ना की है? एतजार। वकीला बाज ने कहा है अयन ताके बाबे इमामत ही ये कि इंतकाब करे अपने इमामे के साथ पस ढांपे अपने नाक को। एतजार बाज गल आखिए इंज बन के ना रुमाल जिमें बद्दा सही करके तो फिर ए नक को तेंज करके करना। ये की कहते पे हो भाई गत्ती अनफा हो, ये भी एतजाब। एक कील है सुने ही जहर रवाया जी मतन चे की सिर विचों नंगा बावजह मना करने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एतजार से नमाज में। अबू दाऊद फिल मरासील जदों सोने मना करन ते फिर वो केड़ा मकरू हुंदा है? पिछे पढ़ दे शरा पढ़ो जी। ये ओ तकबीर व इमामत अला रासिही यानी लपेटना इमामे को सर के चौफेर और नंगा रखना खोपड़ी को। ए ओ तकबीर बे इमामा चफेरे लपेटना ते विचों खोपड़ी आने देख मंडियां बंदे होए पटके बदे अंदर गोल सिर नंगा। फ़क़ौलुहु व तर्को वस्तिहा मकशूफन और उसका जो वस्त है वो क्या हो? लौटता है तफसीर की तरफ, शरा की तफसीर की तरफ भी। हुण ए बाबे ताहतावी दी गल सुनो जिथों लड़ाई पैंदी है। मुराद ये है कि मकशूफ हो
کھوپڑی ننگی ہو امامے سے نہ کہ ننگی ہو بالکل. کس تو ننگی ہوئے؟ امامے سے ننگی بالکل ننگی نہیں. بالکل ننگی نہیں. ویندے پہ مولوی کہ کوئی نہیں. جی. لا مکشوف اصلا امامے کو ننگی ہے تو بالکل ننگی نہ ہوئے. ہن ٹوپی پا کے تے پگڑی چفیرے تے ساری بچوں ٹوپی ننگی اس تے تھلے آؤندی آندی. کہ نہیں آؤندی ہیں کہ مولوی جی یہ نہیں لکھا لا مکشوف اسلم؟ جی. کو سمجھ آ رہی کو نہیں آ رہی بھئی انہوں سمجھو نا ایک باری. امام طحطاوی پہ فرماندے نے مراد یہ ہے کہ ننگا ہو سر کھوپڑی امامے سے. مراد یہ ہے کہ کھوپڑی ننگی ہوئے امامے کولوں مطلقاً ننگی نہ ہوئے. لا مکشوف اصلاً اندی کی صورت ہے؟ ٹوپی ہے تے پگڑی بدھی ہے گول تے بچوں ساری کھوپڑی. سمجھ آئی نا جی؟ یہ ہوں کون ایویں کردے نے میری اس نال کوئی غرض نہیں. میں تمہیں مسئلہ پڑھا رہا ہوں. کنہ کیتا ہے کنہ دے پیراں کیتا ہے کنہ اس گل نو منیا میرے اس نال کوئی غرض نہیں. تو انہیں مسئلہ دس رہے ہیں سنیا جی. اسی واسطے جڑا طریقہ ہے نا پتر ٹوپی پا کے انہوں یہی طریقہ ہے بھی پگڑی جڑی بنی دی ہے نا ایتھوں رکھی دا پلو انج ہوں اے بچے بشاک نو چیک انج کرو یا نہ بھی کرو تو کم از کم اے کھوپڑی ننگی نہیں بالکل. سن دے اے بھی طریقہ پگڑی بننے دا. سمجھے جی گل؟ لہذا اے جڑا طریقہ ہے اے ہوں اے کھوپڑی ننگی ہے پاویں ٹوپی پائی ہے میں. سنیا جی؟ اگوں آ گئے نہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الاحتجار تے تفسیر ہو جڑی فقہاء نے کیتی ہے تے اس دے مطابق تے مکروہ تحریمی ہو گئی. اللہ اکبر. چلو اے پچھے ایک لفظ ہے سی وَبِهِ صَرَّحَ ابن العز کی آئے نا او تھلے لکھا جی یہ ابن العز علی بن علی کون؟ علی بن علی بن محمد لکھا ہے نا علی بن علی بن محمد بن محمد بن محمد بن عز دمشقی علاء الدین الحنفی 792 وصال جی من تصانیفہ التنبیہ علی مشکلات الہدایہ یہ دی کتاب ہے کی علی مشکلات الہدایہ تے النور اللامع فیما یعمل به فی الجامع اے جامع الامویہ یعمل یہ دی کتاباں نے بابے دی انہیں ایک گل لکھی ہے نقل کیتی نہیں جی. چلو جی آگے چلو. اور مکروہ ہے وکف ثوب اے آ گیا جی. اور مکروہ ہے اپنے کپڑے کا کف. اب کف ثوب کی ہے یعنی اٹھانا اس کو اپنے آگے سے یا اپنے پیچھے سے جب ارادہ کرے سجدے کا. سجدے دا ارادہ کیتا ہے تے پچھوں قمیض تھلے آ کے وٹ پی جانا ہے تو ہونے ولیمے تے بھی جانا ہے تے کڑ ہوئی ماہ لگی تینوں ذرا پیچھا کٹ کے بما یا اگلا کپڑا ذرا سیدھا کرا گوڈے چ پھس گیا تے وٹ پی گیا تے لوکی کی آکھ سس کی آکھ دی ندیم تیرے کپڑے نے وٹ پے نے. اے گل جی ایک ہی اے کفے ثوب ایک معنی سنے. دوسرا معنی بعض نے کہا ہے یہ کہ جمع کرے اپنے کپڑے اور باندھے ان کو اپنے وسط میں. اے کپڑے کٹھے کر کے لک بچ کچھ ہے باندھے کئی بار ویکھے جناب کوگو اور جس لیا جٹ پٹھے بنتے ہیں بڑھتے ہیں نا تو قمیض پھاڑ کے گھر نہیں دے لینا کہ شکر ہے کوئی کوئی بچے کچھ آئے جی کوئی سمجھ آ جائے. یہ ایک بھی یہ طریقہ ہے بھی تاکہ کپڑے تھلے نہ لگن جی. اے شاباش دھیان کرو. بابا جا اچھے کیوں دو طریقے دسے نے.
باوجہ اس شے کے جو اس میں ہے، یعنی تجبر ہے جو منافی ہے کس کے؟ باوجہ قول اے نماز دے منافی ہے، اس تے دلیل باوجہ قول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم دیا گیا ہوں میں یہ کہ سجدہ کروں میں 7 ہڈیوں پر، ایک اور یہ کہ نہ سمیٹوں میں اپنے کپڑے اور نہ اکٹھے کروں میں اپنے بال اور نہ اپنے کپڑے، متفق علیہ۔ سن دے ہو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت۔ اور ویکھو جی ہن ویکھو نا پچھے تے شرح رہ گئی نا، اول نہی النبی صلی اللہ علیہ وسلم آیا نا، ھذا یفید کراہت التحریم ہے نا۔ ہن اے اتجار دے نال ہی ہے نا، میں سونے منع کیتا ہے تے منع ہوے تے پھر کیڑا مکروہ ہوندا ہے؟ تو ہن او اتجار کی ہے، اے اوہی مننا ہے نا جیڑی ساڈے بابیاں وضاحت کیتی ہے کہ اور کچھ مننا ہے، وہ تھوڑے سامنے پڑھ لیجیے۔ اگے ساری منی تا بھی کوئی نہیں مندے پہ، تو پھر یہ بھی انہاں دی گل ہی ہے۔ میں کہ راتی آپ لے کے لے آندی اتھے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، وکیل یجمع صوبہ او کٹھے کرنے، اس لیے کہ یہ طریقہ لے کتاب کا جیسا کہ علت بیان کی، اس کی علامات تابعی نے انہیں علت بیان کی تھی، اور خلاصہ میں ہے کہ یہ کپڑے اکٹھے کرنے لا یکرہو قال الحلبی وہم المختار، اور جڑا یجمع ہے اور دوجا جڑا کیلا کیا کیلا بھی وہ نا خلاصہ میں یہ ہے کہ انہ لا قال الحلبی وہم المختار لما فیہ من التجبر، منیت المصلی میں ہے مکروہ ہے ہر وہ کام کہ ہو جبابرہ کے طریقوں سے۔ بعض نے کہا ہے کہ کوئی حرج نہیں اس کے اٹھانے کے ساتھ، کپڑے کے اٹھانے کے ساتھ، کس سے؟ اگر مٹی لگ دی تو اٹھایا سو حرج نہیں، اصح اطلاق ہے مٹی لگے تو پاویں نہ لگے۔ کیوں؟ دلیل سنو، اصح تے اس لیے کہ جب سجدے میں چہرے کی تطریب مندوب ہے، تطریب دا مطلب ہے بھی تہاڈی پیشانی مٹی تے لگے، اصل مندوب اے وے۔ ہن 7 مصلیاں تے کنیاں تے 7 مصلیاں تے حضرت نماز پڑھن جی۔ چلو جی، تے جب پیشانی جو سب سے عظمت والی چیز ہے منہ، او مٹی تے رکھنا ہے تو پس کیا ظن ہے تیرا کپڑے کے ساتھ بھی کپڑا پھر چکے مٹی کولوں، بہر والی دلیل ہے جی، اے گل ہے جی۔ اچھا جی، سونے فرمایا ولا کفا شاہ و اللہ کفا شارن، اے اجماؤ کہ بالوں کو جمع کرو، اس سے منع کیا گیا۔ سرکار فرماتے ہیں مجھے اس سے منع کیا گیا، حکم دیا کہ سجدہ کروں ان پر اور یہ کام میں نہ کروں۔ اللہ اکبر۔ اور مکروہ ہے صدل کرنا، اس کا کیا کرنا؟ صدل وچ پھر رولا ہے جی، بطور کیوں مکروہ ہے؟ تکبرن، تکبر کرتے ہوئے، و تہاونن اور سستی کرتے ہوئے۔ بطور تکبر کیا تھا بھی مکروہ ہے، تو بطور سستی کیتا ہے۔ اور عذر کے ساتھ لا یکرہ ہو، عذر کے ساتھ ایک گلاں ہو گئی ہے 2۔ وہون الوضاعت بھی صدل کی شے ہے، صدل یہ کہ ڈالے کپڑے کو اپنے سر پر اور اپنے کاندھوں پر، اور اینڈ ڈاکومنٹ وَيُرْسِلُ جَوَانِبَهُ، اور چھوڑ دے اس کے جوانب کو بغیر اس کے کہ باندھے ان کو، ایک یا ڈالے کپڑے اپنے کپڑے کو فقط اپنے کاندھوں پر فقط، اور چھوڑ دے اس کے جوانب کو بغیر اس کے کہ باندھے ان کو۔ پڑھیا پچھلی باری بھی، یہ نہیں کہ نہیں پڑھیا، کر کے بھی دس اے ہونا ہے جڑا طریقہ ہے، مثلا بھی اے سر تے کر کے نا جی، اے بھی اے تھلے چھوڑتا کھلا، اے ہو گئی جی پہلی صورت۔ دوجی آ صورت تھلے لمکا دیتا ہے جی، سنی؟ اے شاباش جی، دھیان کریں جی یار۔
پہلے تو سمجھو نا پھر شرح پڑھ دیں باوجہ قول جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہ جانے کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا ہے صدل کرنے سے اور یہ کہ ڈھانپے آدمی اپنے منہ کو نماز وچ منہ کجے اس کو منع کیتا ہے سردیاں تسی ساری چادر ہی تو چاڑی دے منہ تے نک وچ ہوندا ہے جد نماز پڑھ رہے ہوندے پتہ بھی ہے مسئلہ بھی پڑھیا جی تو کم از کم نماز سردیاں چادر تھوڑی تھلے کر لینے یار مہربانی کیتی جی بھول گیا جی یہ تو تہاون ہے جی یہ تہاون نہیں ہے اور تہاون کیڑی شے دا نام ہے یہ تو تہاون سستی بھائی اچھا جی ہن ویکھو شرح میرے بچیوں ایک منٹ اچھا پھر اگلا پڑھ دیں مکروہ ہے صدل اس کا یعنی صدل کرنا مصلی کا اپنے کپڑے کا صدل کا لغوی معنی ارخاء اور ارسال شے نو چھڈ دینا شرع شریف میں ارسال بغیر پہننے معتاد کے جیڑا کپڑا جس طرح لوید ہے اونج نہیں اس طرح نہیں پایا کھلا چھڑ دیتا ہے ایک ہی ہے کلیہ بیان کیتا ہے اور یہ جب ہو بغیر بہرحال عذر کے ساتھ ہو جیسے سردی اور گرمی شدید دین تو ہن مکروہ کوئی نہیں ہن اگر کسی مجبوری واسطے میں کیتا سوتے مکروہ نہیں سنیا جی اچھا جی واہ ہوا اور وہ یہ ہے کہ بنائے کپڑے کو اپنے سر منڈ کاندھوں پر مراد کپڑے سے یہاں تیل سان کی شے چادر جی وہ پھر ساڑھے کو پٹکے نے ساڑھے کو رومال نے جی ساڑھے کو جڑا نا جی اے بھی کی کرنا ہے اے تے پا کے مولوی جی لمکا دینا یہ گل کما فی شر الوقایا اوقات فیہ یہ ہوتا ہے قبا میں کس میں اور اس کی مثل میں مسئلہ ہے بھی جڑا بابا جڑا چڑھا کیتی نا جی انہاں پاکستانی مولوی کون سن ویکھے شد ویکھو انہیں کون سن ویکھے تاں واسطے انہاں پھر وہ قبا آکھیا بھی کوٹی کی شے کوٹی بھی جڑا نا جی اے بھی لا کے نا بٹن باہو اتنا پانی ہے ویسے موڈیاں تے پاندے اج کل جرسی پا لیندے نے منڈے تے اپنی بس کٹ تے پا لی کوٹ موڈیاں تے مولوی ٹنگ لیندے نے اے بھی اے مراد ہے بھی اس واسطے کو نہ ارمال والے مولوی کون سن ویکھے پاکستانی ساڈے جی پر نہ انج مانا کر دے جی تو جو کرو یار کاندھیاں ہوتے یہ قبا میں اور اس کے مثل میں قبا اور مختار کہتے ہیں یہ مونڈیاں تے پانا ہے عدم کراہت ہے کما فی الخلاصہ بھی اس طرح کدے کو نے کوٹی پائی نا مونڈیاں تے جڑی تنگ نہ کرے نماز پڑھ دیں ایک ہی ہے مختار کی ہے لیکن وہ جو خلاصہ میں ہے تعقب کیا ہے اس کا برہان حلبی نے اے جڑی گل آکھی نے خلاصہ وچ بائیں طور کو نہ کیا کہ نہیں موافقت کی ان کی اس پر کسی ایک نے سوائے بزازی نے صحیح وہ ہے کہ جس پر کون ہیں اور جمہور ہیں وہ یہ ہے کہ قبا کوٹی ایویں مونڈیا تے پاؤنی کیے مکروہ ہے اس لیے کہ جب نہ داخل کرے اپنے ہاتھ اپنی آستینوں میں تو سچا آتا ہے اس پر صدل کا لفظ کیونکہ یہ لٹکانا ہے کپڑے کو بغیر لب سے معتاد کے گل سمجھ آ گئی جی تو کوئی بھی کپڑا ہے جو پانا بھی جی میں پائی دا نہیں دوسرے طریقے نہ لمکانا تے پڑی سو نماز تے کی ہے ہیں کی لکھے قیام نے نہ بنتا جی کیونکہ قیام نہ مانا نہیں بنتا نا پتر اے کوٹی موڈیا سیٹ نہیں ہے نا جی اتنے قیام لکھا ہے نا انہیں مانا نہ بنتا بچے تھے کھڑے ہو کے میں کرے جی بہ کے بھی جائے جی مانا نہیں بنتا نا تھوڑا لفظ ٹھیک کر لو بندہ پچھلی باری پہلے سال بگ بیر میں بھی کھول لو میں ہونا جی جی اچھا ایڈی کوٹی اتنے پائی دیے کیونکہ ویکھو نہ کو جی وضاحت کرتے پے نے انہیں کی آکھے لِأَنَّهُ اِذَا لَمْ يُدْخِلْ يَدَيْهِ فِي كُمَّيْهِ تے اور قیام تو نہیں جڑا باواں وچ پانا ہے کوٹی پانی ہے نا سمجھتے پے ہو نا کو وضاحت نو ویکھو نا پیارے ہو تو اس پر سچا آتا ہے کیڑا نام صدل کیونکہ صدل کی ارخاء صوب بدون لبس ما معتاد اے مطلب جی
ਸੁਣਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਨਮਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਮਕਰੂ ਹੈ ਜੀ। बस मकरू है तलस्सुम, मकरू है और ढांपना नाक का और मुंह का नमाज में, इसलिए कि ये मुशाबत फ़ेल मजूस के उनकी इबादत के वक़्त आग की। और बूथे सड़ते सन तो तां फिर मूँह ते कपड़ा करते सन ना, ਜਿਹੜੇ ਅੱਗ ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਅਗਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਬੂਥਾ ਸੜਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਪੜਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਬੀਬੀ ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਮੂੰਹ ਨਾ ਸੜੇ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਸ਼ਾਬਤ ਹੈ, ਕਿੰਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗ ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਸਨ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਤਵੱਜੋ। और नहीं कराहत सदल करने में खारज सलात सही है, ये भी खारज सलात मकरूह नहीं। अच्छा तवज्जो करा जेबे युकरह तलस्सुम अल-लिसाम, अल-लिसाम वो होता है जो किस पर होता है, नाक पर निकाब से, और लिफाफ वो होता है जो नाक के अरनब पर होता है। हेलो ਇੱਥੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਲਿਸਾਮ, ਇਹ ਲਿਸਾਮ ਹੈ। ਇੱਥੇ चला जाए तो लिफाम है। ज़ैली में यह है कि तलस्सुम नाक और मुंह दोनों का ढांपना नमाज में, तो फिर ताकत या तो तलस्सुम भी कुछ है बन गई। खुलासा है ए भी मुंह कजना नमाज इंज करके या इथों करके, ये की है मकरूह है। अच्छा जी। और बाहर में फतुल कदीर से के सदल सच्चा तय इस पर ये कि हो रुमाल छोड़ा हुआ अपने कांधों से, जैसा कि आदत बनाई है उसकी कसीर लोगों ने। तो पुरानी गल लगी होंगी क्योंकि बाहरों फतुल कदीर विच गल बयान हुई है जी। तो बाहरों रैक में फतुल कदीर से नकल है, जैसे कि आदत बनाई उसकी कसीर लोगों ने। बस मुनासिब है उस शख्स के लिए कि जिसकी गर्दन में क्या है, ये कि रख दे उसको नमाज के वक़्त, याद रखा जी। वला फ़र्क, और नहीं फ़र्क दरमियान इसके ये कि हो कपड़ा महफूज वकू से औला जी। बे एक कपड़ा वकूत मुराद है भी थले जाने तो जमीन ना लगे दा डिग पवे दा, इस दा कोई हर्ज नहीं, जेड़ा जरूरत नहीं वो थले रख दो जी। अच्छा जी। और मंदील और माल चौगुठा और मंदील की मिसल उसमें के ज़ाहिर है वो मुसम्मा बिशाल, कश्मीरी शाल, वो जो रखी जाती है कत्थे कांधों पर, लाकिन्नहु कद काला के वो पहनना मोताद हो गया अब, और नहीं तकब्बर उसके रखने में कांधों पर। ये बुजुर्गा ठीक आख्या, लेकिन हुण जो कुछ है ये दूजे काम में बदरट है नहीं। मसलन मैं भी लोगों सामने टोटर हो, लिहाजा भी ये जड़ा ना रुमाल ते शालां गल च पानियां भी जड़ा ना बेहतर है। टाइम को नहीं ना इन्हें कम्मां ते लगे रही तो टाइम सारे अद्धे लग जाने हैं जी। पगड़ी बनन लगे हंडाई की दुकान ते जाके 4 शीशा च खलो के बननी भी अगों सज्जे खब्बे किवें दी सिर ते बड़ो पगड़ी बज गई गल मुकी हो यार। अच्छा जी वापस चलो जी। ओ वला कराहत फी सदले, इब्ने अमीर हाज ने फरमाया है सदल के बारे में, हाजा कुल्लुहु ये कुल अदमे और अदमे, बस अगर वो उज़र के लिए बग़ैर तकब्बुर के तो मुतलकन कराहत कोई नहीं, और अगर वो उज़र के साथ दरहाल है कि मुतकब्बिर भी हो या सिर्फ तकब्बुर के लिए हो तो फिर क्या है, मुतलकन मकरूह है। तो जो करो यार। और मकरूह है इंदिराज उसमें, यानी कपड़े में कपड़े विच बढ़ जाना, इस हैसियत के साथ कि ना छोड़े कोई मनफज के निकाले अपने हाथों को उससे, इंज करके कपड़ा उत्ते बलना गोया के जफेरे हो, मतलब बोरी बढ़ा दी है जी, तो विचों हाथ बाहर ही ना निकल सकन, चुकने वास्ते बजने वास्ते थले हाथ फस गए बिच, इस तरह करके करना की है। और ये है अल इज्तिमालतु सम्मा, इसको कहते इज्तिमाल सम्मा
ਵੀ ਇੰਜ ਦਾ ਕਪੜਾ ਵਲੇਟਣਾ ਵੀ ਗੋਇਆ ਹਰ ਪਾਸੇ ਉਹਨੂੰ ਬੰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, जब हो तुम्हारे किसी एक के लिए हो 2 कपड़े तो बस चाहिए कि नमाज पढ़े उन दोनों में। बस अगर ना हो उसके लिए मगर एक कपड़ा तो बस चाहिए कि चादर बांधे उसके साथ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਕ ਨਾਲ ਬੰਨੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕਪੜਾ ਕਰੇ, ਤੇ ਜੇ ਛੋਟੀ ਤੇ ਫਿਰ ਲੱਕ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੰਨ ਦੇਵੇ ਜੀ ਨਾਫ ਤੋਂ ਉੱਤੇ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ? और ना इस्तेमाल करे इस्तेमाल यहूद का, ना इस्तेमाल करे इस्तेमाल भी इंज ना करे जी। सुने ओ वेखो तुम अच्छा अगे आ रहे जी, ए पूरा समझ आ गया जी मसला इसका भी इंज करके कपड़ा वलने की इजाजत, ए हुण चादर लैनी उत्ते इंज करके विच बाहां फस जाना, इंज ना कोई तरीके नाल जी जी। और मकरूह है बनाना कपड़े को अपनी दाईं बगल के नीचे और फेंकना उसकी दोनों जानबों को अपने ऐसर कांधे पर या इसका अक्स, इसलिए कि सतरुल मन के बहन भी मुस्तहब है किसमें, बस मकरू है तर्क उसका तंजी, लेकिन बगैर ज़रूरत के। उन्हें भी लंबी चादर है ना गल च पाई ना इस तरह करके, इन्होंने दोवों ने पिछों इतों करके ना इतों या भी वो कपड़ा इस बांह ते पाया इंज करके, ए दोवें पल्लू है करके ना इधर करके दोवें इधर सुट दिते, या इधर इंज कर ले जी, या गल च लमका के ना एक मोढे ते सुट दिते दोवें, मिसाल तौर पर जी ए या एवें है भी, इसलिए कि नमाज तंग करते हैं जी। ए गल जी ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਕਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਜੀ ਜੀ ਤਵੱਜੋ। अच्छा जी आओ वेखो और किरात करनी क़याम के हालत के गैर में, की करनी किरात करनी क़याम के हालत के गैर में। सुनना पियो एक ही है जैसा कि पूरा करना किरात को रुकू की हालत में, नमाज फासद नहीं होगी लेकिन की हो जाएगी मकरू हो जाएगी। मसला नंबर मुड्डो शुड्डो। अच्छा जी, और मकरू है ये कि लाए अज़कार मशरूआ फिल इंतकालात को इंतकाल के पूरा करने के बाद, ये भी किए इसलिए कि इसमें 2 खलल हैं, एक ज़िक्र को छोड़ना जगह में, दूसरा हासिल करना उसको उसके गैर की जगह में जी। और देखो इंदी हुण बाद तमाम इंतकाल दी तस्वीर समझो। मिसल इसके कि तकबीर कहे रुकू के लिए मसलन बाद इंतहा इला हद रुकू के, रुकू दी हद कदों शुरू हुंदी है, खलोने ते उड़ने तो अद तो अगा चला गया तो रुकू पिछा है तो क़याम है, अद तो अगा जाके अल्लाह अकबर शुरू की थी है तो उनकी है। या कहे सामे अल्लाहु लिमन हामिदा पूरे क़याम के बाद, पूरा खलो के तो फिर की आखे ये भी की है मकरू है जी। इस तरह सारे समझ लो ना जी। ए देखो अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह इंज नहीं, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह समझ आउंदी पई। ਜਿਹੜੇ ਇੰਤਕਾਲਾਤ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਦਨ ਵੀ ਉਵੇਂ ਟੁਰਦਾ ਜਾਏ ਤੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਇਮਾਮ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਸਾਨ ਨਜਮੁਲ ਕੁਰਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਰੁਕੂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੂਰੇ ਖਲੋ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਮੀ ਅੱਲਾਹੁ ਲਿਮਨ ਹਮਦਾ। अच्छा जी, और सुन्नत ये है कि हो जिक्र की इब्तिदा इंतकाल के अल्लाह और इंतहा जिक्र की इंतकाल के, अगर मुखालफत की उसने तो तारा का सुन्नता। फरमाया है अशबा में हर जिक्र, अशबा बचेवे हर जिक्र फौत हो गया महल उसका, ना लाए उसको उसके गैर महल में। उन्होंने के मुताबिक जेकर रुकू दा खलो गया ना
تو ہن سمع اللہ لمن حمدنا آکھوں دا بندہ وقت ہی ختم ہو گیا نہیں کوئی سمجھ آندی بھی کتنی بریکیاں نے جی اور نماز اور مکروہ ہے لمبا کرنا رکعت اولا کو ہر شفع میں تطوع سے ہر شفع سے ہر شفع میں تطوع سے کیا ہے لمبا کرنا مکروہ ہے کس کو رکعت اولا ہر جوٹے میں نفلوں سے جی بھی پہلی لمبی نہ کرے فرضاں میں تو ہے نا نفلاں میں پہلی بھی لمبی کرنی دوسری چھوٹی کرنی کی ہے مکروہ ہے مگر یہ کہ ہو مروی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سونیا کو جیڑی کوئی حدیث پاک آ گئے تہجد وچ اور سنتا وچ او اوویں ہی ہے یا معصور ہے منقول ہے صحابی رضی اللہ عنہم سے جیسا کہ سبح اسم ربک الاعلیٰ کا پڑھنا اور قل یا ایھا الکافرون کا پڑھنا اور قل ھو اللہ احد کا پڑھنا وتر میں جی کس میں وتر تو سبح اسم ربک الاعلیٰ وڈی نہیں کندے نال کوئی یا کافر تو سوال وتر تو نفل نہیں ہے تو واجب نے وتر نفل نہیں ہے واجب ان کا جواب دیتا ہے کیونکہ وتر من حیث القرات ملحق بالنوافل ہے پڑھیا نا پیچھے وہ تا تیسری وچ اتنے قرات ہے کہ یہ قرات کے اعتبار سے کیا ہے ملحق بالنوافل ہے اور فرمایا امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے نہیں مکروہ بے نفلہ میں اگر پہلی رکعت لمبی ہوگی تھے اس لیے کہ نوافل معاملہ ان کا آسان ہے فرضوں سے اور دھیان کرو بے ویکرہ ہو یہ عندہما ہے کہ یہ اور اختیار کیے امام محمد رحمہ اللہ نے تطویل کو کہ پہلی دوجی کو لمبی ہوئے اچھا جی فی کل شافع من التطوع ایتھے قرات دا قول ہے عندہما بہرحال فرضوں میں بس بے شک مسنون ہے بالاجماع فجر کی نماز میں کہ پہلی رکعت کی ہوئے پڑھ چکے ہو کہ پڑھنی ہے جی چلو اور اسی طرح فجر کے علاوہ باقی بھی چاروں نمازوں میں اندہ محمد پہلی لمبی ہوئے قضا فی ملا مسکین اور نہر عن المراج وعلیہ الفتویٰ امام محمد صاحب کے قول پر اچھا جی فَإِنَّهُ مِنْ حَيْثُ الْقِرَاءَةِ مُلْحَقٌ یہ جواب ہے اس سے جو کہا گیا کہ وتر تو فرض عملی ہوتے ہیں تو ان دلیل دینی سی نفلہ ہوتے تو دے دیتی وتران دی تو جواب دیتا ہے بھی کی قرات کے اعتبار سے نوافل کے ساتھ وقال الامام ابو یسر اسی طرح فرمائے امام محبوبی نے لیکن تحقیق تو پہچان چکا ہے کہ یہ قول ہے امام محمد کا پیچھے پہلے لائن بھی نفلوں میں پہلی لمبی یہ مکروہ ہے شیخین کے نزدیک وختارہ محمد التطویل تو لہٰذا یہ جو بعد والوں نے لیا ہے یہ امام محمد صاحب کا قول ہے ان کا مختار ہے سنیوں گل اور چڑھانا اپنی آستینوں کو کلائیوں سے اور نماز پڑھنی اس کی شلوار میں باوجود اس کی قدرت کے قمیص پہننے پر اور جواب دینا سلام کا اشارے کے ساتھ اور تربو کرنا بغیر عذر کے اور باندھنا اپنے بالوں کو اور احتجار کرنا اور وہ باندھنا ہے سر کو رومال کے ساتھ ہوں سمجھنا ہوتا کہ وہ سر رومال بننا ہے تجار مگر رومال نہ بننا کرو اور کچھ ہے بننا کرو ٹھوک دینی نا مسئلہ ہوگا نا خراب اور چھوڑنا سر کے وسط کو ننگا اور سمیٹنا اپنے کپڑوں کو اور صدل کرنا کپڑے کا اور داخل ہونا کپڑے میں اس حیثیت کے ساتھ کہ نہ نکال سکے اپنے ہاتھ اور ڈالنا کپڑے کو اپنی بغل کے دائیں بغل کے نیچے اور ڈالنا اس کے دونوں جانبوں کو اپنے عاتق ایسر پر اور قرات
فی غیر قیام کی حالت کے غیر میں، اور لمبا کرنا رکعت اولا کو تطوع میں، جی نہیں ہے نا.